السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تاریخ اسلام کی ضرورت۔ آج اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارا ہر مسلمان، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا، اسے اسلامی تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ہمارے اسلام کی تعلیمات، اخلاق و کردار، ان کی سیرت، ان کی بہادری کی واقعات کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ آپ نے اکثر بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا۔ اکثر ہمارے بچوں کو تو ہمارے خلیفاؤں کے نام تک یہ کا پتہ نہیں۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ آج ہمارے بچے غیروں کی پوری ہسٹری سے واقف ہیں اور اپنے اسلاف کے نام تک نہ جانیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ آج کل انسان اتنا بیزی ہو گیا ہے کہ اتنا وقت ہی نہیں نکال پاتا کہ اپنے بچوں کو اپنی اسلامی تاریخ سے واقف کرا پائے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں مسلمانوں کو غلط طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں تھوڑے حد تک ہی صحیح ہمارے بچے اسے قبول کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں ہماری حقیقی اسلامی تاریخ سے کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، کیسے اسلام پھیلا۔ ہمارے بچوں کو تو یہ تک پتہ نہیں کہ اسلام کی شروعات کیسے ہوئی، کیسے اسلام پھیلا، کیسے ہم آسمان کے بلندیوں پر پہنچے، اور کس وجہ سے آج ہمارا اتنا برا حال ہے۔ اسلام کی 1100 سال پہلے کی ہسٹری جاننے پر پتہ چلتا ہے کہ پہلے دینی اور دنیاوی تعلیمات کے لیے الگ الگ اسکول کالج نہیں تھے۔ جب غیروں کا نیا نظام آیا تو ہمیں دینی اور جدید تعلیم میں بانٹ دیا گیا۔ اب مدرسوں میں صرف مولوی بننا شروع ہو گئے اور اسکولوں میں جدید تعلیمات دینی شروع ہو گئی، اور ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم میں بانٹ دیا گیا کہ یہ تعلیم دین کے لیے ہے اور یہ تعلیم دنیا کے لیے ہے، جبکہ سراسر غلط ہے۔ کوئی بھی تعلیم کو اسلام نے نہیں بانٹا، ہر ایک تعلیم دین کے لیے ہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج پڑھا لکھا طبقہ اپنے بچوں کو مدرسہ میں مولوی بنانے نہیں بھیجتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد وہ صرف ایک لمٹ بندہ رہ جائے گا، وہ صرف مولوی ہی بن کر رہ جائے گا، دنیا کی کوئی بھی اپرچونٹی میں اس کا حصہ نہ ہوگا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہمارے مدرسوں سے نکلنے والے صرف مولوی ہی بن کر رہ جاتے ہیں؟ کیوں انہیں دنیا اور جگہ قبول نہیں کرتی؟ وہ کیا تکلیف ہے، کیا بات ایسی ہے کہ ہمارے مدرسوں کی تعلیمات میں اتنی کمی ہے؟ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہماری تعلیم کا حال اتنا برا ہو گیا ہے، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جائے۔ تو کیا وہ صرف دینی تعلیم ہی تھا؟ دینی تعلیم میں یہ بول کر میں خود غلط کر رہا ہوں، کیونکہ دینی تعلیم تو ہر ایک ہے، چاہے سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، کچھ بھی ہو، کمپیوٹر ہو، سب دینی تعلیم ہی ہے۔ یہاں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں بانٹنا سراسر ناجائز ہے۔ میری اہل خیر رضا سے گزارش ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس کوشش میں حصہ لیں کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کی دوری کو ختم کریں۔ آج ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں تو دینی تعلیم نہیں ہوتی، چلو کوئی بات نہیں، لیکن جو ہمارے ٹیچرس ہیں وہ بھی تو اسے دنیاوی تعلیم جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح سے نہیں پڑھاتے۔ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف ان کا مقصد ہے اپنی پیمنٹ لینا، آنا اور چلے جانا، اور اس کے بعد گھر میں ٹیوشن پڑھانا۔ ایک مسلمان کے لیے سراسر حرام ہے کہ اگر وہ یہ دھیان نہیں دیتے کہ اسکولوں میں اپنے بچوں کو اچھے سے نہیں پڑھاتے۔ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے پوری کی جائے، اور مدرسوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں الف ب اور صورتیں یاد کرنے کے علاوہ انہیں تو صورتوں کا مطلب بھی نہیں پتہ چلتا، صرف رٹایا جاتا ہے اور کچھ فائدہ نہیں۔ جب ان سے کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ سورہ آتی ہے یا کیا لکھا ہے بیٹا پڑھ کے بتاؤ، وہ پڑھ تو لیتا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہ ہمارے بچے شرمسار ہو جاتے ہیں، اور سامنے والا مذاق میں بولتا ہے۔ تو جب آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تو آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ تو یہی گزارش ہے کہ کچھ اس کے لیے کیا جائے۔ انشاءاللہ ہمارے دین میں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ تعلیمی کی ہے۔ ہم تعلیم میں آگے ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا میں سب سے آگے نکل جائیں گے، اور یہ تو حق ہے، کیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، لیکن اس میں ہمارا کچھ حصہ ہو جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔